حضرت عثمان غنی کے کئی اونٹ غلے سے لدے آئے واپس، مدینے میں قید سالی پڑ گئی. بہت مختصر انداز میں بتاؤں گا. جب قید سالی پڑ گئی بڑے بڑے تاجر آئے، کئی اونٹوں پر جو لدا غلہ ہم کو بیچ دو، قیمت 10 گنا دیں گے. کتنی؟ کہا نہیں دوں گا، میں تو اس سے بھی زیادہ قیمت میں بیچوں گا، اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا، میں اس انداز میں تجارت کروں گا. المقتدر وہ چلے گئے. آپ نے مدینے میں جتنے غریب تھے وہ سارا غلہ تقسیم کرا دیا. تجارتی بولے عثمان غنی ہم تو آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا کرتے تھے، بڑا چلاک تجارتی سمجھا کرتے تھے، تم نے تو تری میں لٹا دیا. کہ نادانی تمہاری اپنی سوچ ہے. میں نے جو آج تجارت کی وہ پروردگار سے کی ہے، اور اس پروردگار جو 70 گنا عطا فرماتا ہے. وہ 70 نہیں، یہ علماء بیٹھے وہ 700 گنا بھی عطا فرماتا ہے. کتنے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اللہ نے اس میں فرمایا میں 700 گنا عطا فرماتا ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء. وہ 700 گنا پر ہی روک نہیں ہے، میرا اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں اسے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں. اب زیادہ کسی ملے گا؟ 700 گنا کسی ملے گا؟ جس کا جیسا دینے کا خوش اور خضوع ہوگا اسی انداز میں اللہ اس کا عطا فرمائے گا. ایک نبی ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا، اللہ نے ایک وحی بھیجی، ایک پیغام بھیجا اپنے اس نبی کے پاس، اور پیغام بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا تمہاری امت میں ایک بندہ ایسا جس کی زندگی کا ہم نے 2 حصے بنا دیے، ایک مالداری کے، غریبی کا. ایک مالداری کو اور ایک، اب یہ اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو پہلے مالداری کا لے لے اور چاہے تو پہلے. اللہ کے نبی نے اس امتی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بھائی تمہاری زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک امیری کے، غریبی کے، بتاؤ کون سا پہلے لوگے؟ کا مشورہ کر لوں گھر جا کے. بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا پہلے امیری والا لے لو. شوہر بولا امیری کے بعد غریبی آئے گی پریشان ہو جائیں گے، پہلے غریبی لے لو بعد میں امیری ملے گی خوشحال ہو جائیں گے، اچھی زندگی گزری. کا نہیں، امیری کا لے لو. گئے اللہ کے نبی سے کہا امیری چاہیے، انہوں نے دعا کی امیری مل گئی، مگر بیوی نے کہا میرے سرتاج کہنا میرا مانا تو جیسے میں کہوں گی ویسا کرنا، جیسے میں کہوں گی ویسا کرنا. کہا بتاؤ کیا کرنا؟ اس نیک خاتون نے، اسلام کی مقدس شہزادی نے، وہ خاتونیں بھی کیسی تھی، اس نے کہا میرے شوہر اب ابھی نہیں ملی ہے نا، تو اب ہمیں اس انداز میں زندگی نہیں گزارنا صرف اپنے لیے خرچ کریں گے، اب ہمیں اس انداز میں کرنا کہ جتنا اپنے لیے خرچ کریں گے اتنا غریبوں پہ بھی خرچ کریں گے، اتنا مسکینوں پہ بھی خرچ کریں گے، اتنا یتیموں پہ بھی خرچ کریں گے، جتنا اپنے مکان میں لگائیں گے اتنا اللہ اس کے رسول کے مکان میں بھی لگائیں گے، جتنا اپنے بچوں پر خرچ کریں گے اتنا طلبہ، علماء، حفاظ و قراء پر بھی خرچ کریں گے. اور یاد رکھیے جتنا گھر میں لاؤ اتنا دے کر کے آنا، اتنا تقسیم کر کے آنا. حضرات شوہر نے کہا ٹھیک ہے. اسی انداز میں زندگی گزرتی رہی. اپنے گھر کے لیے لاتا، حفاظ و قراء علماء کو بھی دیتا، مساجد مدارس میں بھی دیتا، غریب یتیم مسکینوں کو بھی دیتا. زندگی گزرتی گئی. جب وہ وقت آیا جو امیری کا ختم ہونے والا تھا، اللہ نے اپنے اس نبی پر وہی پیغام بھجوایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اس کی وہ زندگی امیری والی مکمل ہونے والی ہے. اب اگلا حصہ ہونا تو غریبی کا چاہیے، مگر ہم نے جو نعمتیں دی، جو دولت عطا فرمائی، اس نے ایسا حق ادا کر دیا، ایسا حق ادا کر دیا کہ حق کی بنیاد پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے اس کی پوری زندگی کو امیری میں بدلا.